ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک پیاری سی لڑکی مینا رہا کرتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو تھک کر سو جاتی۔ اس کے گھر میں چوہے بہت تھے اور مینا چوہوں سے بڑا ڈرتی تھی۔ اس نے اپنے پڑوسی سے چوہوں کی مصیبت کا ذکر کیا تو اس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بازار سے ایک بلی خرید لائے۔ گھر میں جب بلی آ جائے گی تو چوہوں سے خود بخود نجات مل جائے گی۔ مینا کو یہ مشورہ بھلا لگا۔ اس نے بلیوں کی دکان پر فون گھمایا اور اسے چوہوں کو کھانے والی بلی بھیجنے کی ہدایت کی۔ دکاندار نے کہا کہ وہ بے فکر رہے، شام تک بلی اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ جب شام ہوئی تو کوئی ایک بڑی سی بلی والی ٹوکری اس کے گھر کے دروازے پر رکھ کر چلا گیا۔ اتفاق سے ایک موٹا چوہا اس طرف آ نکلا۔ اس نے دروازے پر ٹوکری دیکھی تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو بچوں والی ٹوکری دکھائی دیتی ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ چوہے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے کی ٹھانی۔ وہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا، اسی وقت مینا باہر نکلی اور ٹوکری اٹھا کر اندر لے گئی۔ چوہے چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئے اور تجسس کے مارے مینا کے پیچھے کمرے میں چلے آئے۔ اس نے دیکھا کہ مینا ایک میز پر ٹوکری رکھ کر اس ڈھکن کو کھول رہی تھی۔ وہ دپک کر ماجرا دیکھنے لگا۔ مینا نے ٹوکری میں سے ململ کا ایک کپڑا نکالا اور ٹوکری سے باہر پھینکنے لگی۔ جب کافی سارا کپڑا نکل چکا تو چوہے کو مدھم سی آواز سنائی دی۔ آواز کچھ مانوس سی تھی، مگر اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ آواز پہلے کہاں سن رکھی ہے۔ اسے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا نہیں پڑا، کیونکہ اگلے ہی لمحے ایک سرخ رنگ کی بلی مینا کے بازوؤں میں دکھائی دے رہی تھی۔ بلی کے جسم پر ہلکے رنگ کے دھبے تھے۔ بلی کافی پلی ہوئی موٹی تازی تھی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ بامشکل وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے بل میں گھس گیا۔ مینا نے گھر میں بلی لا کر چوہوں کی شامت بلا دی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی چوہے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے جب موٹے چوہے کو دیکھا تو ہنس کر آواز دی کہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ہی ختم ہو جائے۔ موٹا چوہا پریشانی کے عالم میں کرسی پر بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر اس کے ساتھی چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ موٹا چوہا اس دوران سنبھل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر بتایا کہ مینا نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بازار سے بلی منگوا لی ہے، جو کافی موٹی تازی ہے۔ اس کی صورت سے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ چوہے کھانے میں بڑی ماہر ہے۔ یہ سن کر دوسرے چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک چوہا گھبراتا ہوا بولا کہ اب کیا کیا جائے؟ موٹا چوہا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مگر آنے والے وقت میں بلی کا جائزہ لے کر کچھ نہ کچھ تو ضرور بتاؤں گا۔ تم لوگ ذرا احتیاط سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلی کے جھپٹے میں آ جاؤ۔ سب چوہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دیکھ بھال کر باہر نکلا کریں گے۔
اس کے بعد چوہے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف مینا بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بلی کے لیے ٹوکری میں نیا بستر لگا لیا اور ٹوکری کو میز کے نیچے رکھ دیا۔ بلی کچھ دیر تو ٹوکری میں بیٹھی رہی، پھر باہر نکل کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اسے گھر میں سے چوہوں کی بدبو آ رہی تھی۔ بلی نے کونوں خطروں میں جھانکا، مگر سب چوہے اس کی آمد سے مطلع ہو کر پہلے ہی ہوشیار ہو چکے تھے۔ بلی چلتے پھرتے صوفے پر جا پہنچی۔ صوفہ بڑا نرم تھا۔ بلی چوکڑی لگا کر اس پر بیٹھ گئی۔ بلی نے اگلے چند دنوں میں ڈھیر سارے بچے دیے، جو گھر بھر میں ادھم مچاتے پھرنے لگے۔ چوہوں کی تو اب جان پر بن گئی تھی۔ پہلے تو وہ بلی کو جل دے کر کچھ نہ کچھ خوراک حاصل کر ہی لیتے تھے، مگر اب وہ جس طرف سے نکلتے سامنے انہیں بلی کا بچہ کھیلتا ہوا نظر آ جاتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں چوہوں کی خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا۔ کئی چوہے بھوک سے نڈھال ہو کر باہر نکلے اور بلی کا نوالا بن گئے۔ کچھ چوہے بلی کے بچوں کے ہاتھ لگ گئے، جنہوں نے انہیں فٹ بال کی طرح اتنا لڑکایا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 3-4 چوہے اب بھی باقی بچے تھے، جن میں موٹا چوہا بھی شامل تھا۔ وہ تو کھانا نہ ملنے پر چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو چکا تھا۔ وہ کئی دن سے کھانا نہ ملنے پر اپنے بل کے ایک پتھر پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا ایک ساتھی چوہا ادھر آ پہنچا۔ اس نے نیلے رنگ کی پرانی سی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے موٹے چوہے کو جب آنسو بہاتے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے موٹے چوہے کے قریب آ کر معاملہ دریافت کیا۔ موٹا چوہا روتا ہوا بولا کہ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے بلی اور اس کے بچوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ وہ سب دبلے پتلے تھے اور اچھی طرح بھاگ سکتے تھے۔ وہ پھرتی کے ساتھ اوپر گھر میں جاتے اور اپنے لیے کھانا چرا کر لاتے۔ اسی کھانے میں سے اسے بھی کچھ حصہ مل جاتا تھا، مگر اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ باہر نکلا تو یقیناً بلی کے ہاتھوں لگ جائے گا، کیونکہ وہ کافی موٹا ہے اور اچھی طرح تیز بھاگ بھی نہیں سکتا۔ کئی دن گزر چکے ہیں، اسے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اب وہ روئے نہ تو اور کیا کرے؟ دبلے چوہے نے اس کی بات سنی تو کہنے لگا، یہ بات تو سچ ہے کہ تم پیٹو چوہے ہو۔ اگر تم مناسب اور کم خوراک کھاتے تو نہ صرف ہمارے پاس کھانے کا ذخیرہ زیادہ دن تک بچ سکتا تھا، بلکہ تمہیں بھی نقل و حرکت کرنے میں آسانی رہتی۔ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اوپر جا کر کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ جو کچھ مل پایا وہ میں لے آؤں گا، لیکن تم یہ بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو کہ آج بچا کر کھاؤ گے تو بچا ہوا کھانا کل کام آئے گا۔ اگر تم نے اب بھی نہ سمجھا تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ موٹا چوہا اس کی بات سن کر پہلے ہی کافی شرمندہ تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ تھوڑی غذا کھائے گا اور اپنے کل کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھے گا۔ دبلا چوہا اسے وہیں چھوڑ کر گھر میں چلا آیا۔ اسے موٹے چوہے کے لیے کھانا چاہیے تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا باورچی خانے کی طرف نکل گیا۔ مینا اس وقت کمرے میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ بلی اور اس کے بچے کمرے میں اچھل کود کر رہے تھے۔
दुबला चूहा मोहतात अंदाज में बावर्ची खाने में पहुंचा और इधर उधर देखकर उसने जमीन पर पड़ा हुआ एक रोटी का टुकड़ा उठा लिया और वापस दौड़ लगा दी। वो अंधाधुंध भाग रहा था। वो बार बार मुड़कर देखता कि कहीं बिल्ली उसके ताक़ुब में तो नहीं है। जब वो अपने बिल में घुस आया तो उसने शुक्र का कलमा अदा किया और सांस दुरुस्त करके मोटे चूहे के पास चला आया। मोटा चूहा रोटी का बड़ा टुकड़ा उसके पास देखकर बहुत खुश हुआ। दुबले चूहे ने रोटी को तोड़कर निस्फ किया और आधा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोटा चूहा ये देखकर मायूस हो गया। इतनी सी रोटी से उसका भला क्या बनेगा? उसने बाकी टुकड़ा भी मांगा, मगर दुबले चूहे ने उसे कुछ देर पहले का वादा याद दिलाया तो वो फिर शर्मिंदा हो गया। दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया। दूसरी तरफ मीना को बिल्ली की वजह से चूहों से तो निजात मिल चुकी थी, मगर बिल्ली और उसके बच्चों ने घर में इतनी गंदगी फैलाना शुरू कर दी कि मीना की नाक में दम आ गया। उसने सोचा कि कम से कम चूहे गंदगी तो नहीं फैलाते थे। उसने अपने पड़ोसी से उसके बारे में मशवरा किया कि वो अब क्या करे। पड़ोसी ने उसे मशवरा दिया कि अब चूंकि चूहे घर से ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए बिल्ली को पालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बेहतर यही है कि तुम बिल्ली और इसके बच्चों को बेच डालो। उससे कुछ रकम हाथ लग जाएगी और रोज़ रोज़ की मुसीबत से भी जान छूट जाएगी। मीना को उसका मशवरा अच्छा लगा। उसने एक दिन बिल्ली के तमाम बच्चे पकड़कर टोकरी में डाले और टोकरी का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया। वो सिर्फ बिल्ली को घर में रखना चाहती थी और उसके बच्चों को फरोख्त करके जान छुड़ाना चाहती थी। बिल्ली ने जब अपने बच्चों को टोकरी में बंद देखा तो वो परेशान हो गई। मीना ने एक बैलगाड़ी रोकी और टोकरी उसमें रखकर बैठ गई। बिल्ली भी छलांग मारकर बैलगाड़ी में चढ़ गई। बच्चों से दूर रहना पसंद नहीं करती थी। मोटा चूहा घर के बाहर एक छोटे से पौधे की आड़ में से ये सब देख रहा था। जब मीना टोकरी और बिल्ली समेत बैलगाड़ी में बैठकर वहां से चली गई तो उसने खुशी से नारा लगाया। अब उसे बिल्ली का कोई खौफ नहीं था। वो सुकून और बेखौफी से अपने लिए खाना ढूंढ सकता था। बिल्ली की आमद से उसे ये एहसास हो चुका था कि ज़्यादा खाना पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो आइंदा थोड़ा खाना खाकर अपनी सेहत अच्छी बना सकता था और कुछ खाना बचाकर आने वाले कल की मुसीबत से बआसानी लड़ सकता था। इस तरह सेहत भी अच्छी रहती और कल की फिक्र में परेशानी भी ना उठाना पड़ती। दोस्तों और बच्चों, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।